بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم، مضمون اردو گرامر، ہفتہ نمبر 2، لیکچر نمبر 4۔ سرگرمی ہے خطوط نگاری۔ آج تاریخ 23 اپریل ہے اور دن جمعرات ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر وعافیت ہوں گے۔ جمعرات اور جمعہ 2 دن ہم نے گرامر کا کام کرنا ہوتا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم خطوط نگاری کا کام کریں گے۔ خطوط نگاری مطلب خط لکھنا۔ خط لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اوپر سے کیا لکھنا ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ، اور نیچے آپ نے اس کا اختتام کیسے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے آج کے خط کا موضوع ہے، اپنے دوست کو خط لکھ کر بتائیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے۔ میں نے یہ خط نمونے کے طور پر لکھا ہے۔ آپ چاہیں تو اسی خط کو کاپی کر لیں اپنی نوٹ بک پر، یا پھر آپ اپنا خط بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کو متاثر کرنے سے کے علاوہ میں نے اس میں یہ جو آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، میں نے اس کو بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے خط، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیسا ہے۔ خط جو ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا لکھنا ہوتا ہے کمرہ امتحان، شہر الف ب ج، تاریخ 23 اپریل 2020۔ میرے پیارے دوست احسن، السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی خیریت سے ہوگے۔ تمہارا خط ملا جس میں تم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں پوچھا تھا۔ تاخیر سے جواب دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ کرونا وائرس جیسی وبا کے پھیلنے کی وجہ سے حکومت نے تعلیمی ادارے بند کروا دیے ہیں۔ اس وجہ سے نئی جماعت کے بجائے اسکول نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، مگر جب آن لائن کلاسز شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے، اور جو لیکچر اساتذہ کرام دے رہے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ ایک تو وبا، اور دوسرے لوڈ شیڈنگ نے گھر بیٹھ کر بھی تعلیم سے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، جبکہ حکومت نے خود ہی آن لائن کلاسز کا کہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ تمہارے ایریا میں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گھر میں سب کو سلام۔ لائٹ آ گئی ہے، میں اپنا کام کروں، پھر بات کرتے ہیں۔ والسلام، تمہارا دوست دال ڈال زال۔ یہ خط ہے، اس کو آپ نے چاہے تو لکھیں، یا پھر آپ خود سے اپنے پاس سے جو آپ لوگوں کے پاس مواد ہو آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس خط کو سامنے رکھ کے آپ اس سے مدد لے لیجئے اور خط لکھیے گا۔ خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ جگہ کا لکھنا ہوتا ہے، شہر کا لکھنا ہوتا ہے، تاریخ لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے القاب لکھنا ہوتا ہے، یعنی جس کو بھی ہم نے پکارنا ہوتا ہے، جس کو خط لکھنا ہوتا ہے وہ القاب لکھتے ہیں، جیسے میرے پیارے دوست احسن۔ اور اس کے بعد آداب لکھنا ہوتا ہے۔ آداب کے بعد خط کا متن ہوتا ہے، جس میں نفس مضمون جو ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنی بات کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ خط کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ اپنے دوستوں سے کو خط لکھتے ہیں یا اپنے سے چھوٹوں کو، تو ان کے لیے آپ کا انداز جو ہے وہ پرتکلف ہونا چاہیے، اور جب بڑوں کو خط لکھتے ہیں تو اس میں ادب و آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ خط چونکہ آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے تم اور تمہارا جو ہے وہ لفظ استعمال کیے ہیں، تاکہ آپ بلا تکلف جو ہے ہو کر اپنے دوست کو خط لکھیں۔ اس میں آپ جناب جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ دوستوں سے تکلف کے بغیر ہی بات کرنا بہتر رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ خط سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیے اور صفائی سے اپنا کام کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔